أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس سے پہلی آیتوں میں ہم نے سنا تھا کہ مشرکین مکہ مخالفت پر اترے ہوئے تھے، اور کل کے سبق میں ہم نے سنا کہ مشرکین مکہ الگ الگ فارمولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے. ایک فارمولہ انہوں نے یہ پیش کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں، دوسرے دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں. معاملہ برابر سرابر ہو جائے، نہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں، نہ ہم آپ کی مخالفت کریں. دیکھیے دور کن کا ہے؟ مشرکین مکہ کا. طاقت ان کی ہے، میجورٹی ان کی ہے، فارمولا ان کی طرف سے ہے. لیکن اس وقت میں جبکہ ان کے پاس طاقت دولت سب کچھ تھا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فارمولے کے جواب میں قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی. ایک دم واضح الفاظ میں قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو میں کرنے والا نہیں. ہمارے جیسا نہیں، یوں ہے حکمت ہے، یوں ہے اب تو زمانے کے ساتھ چلنا پڑے، تھوڑا بہت مردی کے بازو میں بھی کھڑا رہنا پڑے. نہیں، دوگلا بنا الگ اعلان اللہ تعالیٰ کرے. نبی جی کہہ دو مدینے کی یہ صورت نہیں ہے، مکی صورت ہے، مکہ میں اتری. اور اس وقت جبکہ ان کی میجورٹی، ان کی طاقت، مخالفت انتہا پر تھی، تب اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے قل یا ایھا الکافرون، کیونکہ حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اور آپ یہ بھی کہہ دو کہ تم آج تو کیا مستقبل میں بھی تم ماننے والے نہیں ہو اللہ کو، وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا. ولا انا عابد ما عبدتم، اور تم بھی یاد رکھو جیسے آج میں انکار کر رہا ہوں کہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا نہیں، مستقبل میں بھی مجھ سے امید مت رکھنا میں کبھی تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تم تمہارے راستے پر، میں میرے راستے. یعنی میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا اور تمہارے معبودوں کی پول کھولتا رہوں گا، ان کی بے بسی، ان کی کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہوں گا. میں رکنے والا نہیں. اللہ پر بھروسہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. پھر تو اور مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھ گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے تو انسان، اور رات دن کے 24 گھنٹوں میں محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگ ہدایت پر آ جائیں، لیکن ان کی مخالفتیں بڑھ رہی ہے، ایذا رسانیاں بڑھ رہی ہے، تو حضور غمگین ہوتے تھے. آدمی جب سچے دل سے محنت کرتا ہے، اس کے باوجود کوئی پھر اس کی ٹانگ کھینچتا ہے تو آدمی کے دل میں اس کو برا لگتا ہے، آدمی ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے آگے کیا کہا؟ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اقیم الصلاۃ، آپ ان کی مخالفتوں کی طرف دھیان نہ دیں، نماز میں لگ جائیے. ایک بہت بڑی دوا اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی کہ جب مخالفتیں بڑھ جائیں دشمنوں کی طرف سے تو آپ مسجد کا کونا پکڑ لیں، اقیم الصلاۃ، نماز میں لگ جائیے. دوسری دو جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو.
سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں دوسری مرتبہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آپ حق پر ہیں، آپ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. عبادت میں خاص مقام ہے نماز کا، تو صبر کرو، نماز میں لگ جاؤ. ان کا معاملہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، وہ نمٹ لے گا. آپ کتنوں سے نمٹیں گے، لیکن وہ احکم الحاکمین تنہا سب سے نمٹ لے گا. تو اس میں 2 باتیں ہمیں بتائی گئی کہ حالات ایسے ہوں تو ہمیں نماز کا سہارا لینا چاہیے، صبر کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اسی کو ہمارے جو استاد تھے مشکات شریف میں جب ہم پڑھتے تھے تو بار بار یہ ایک بات کہتے تھے، چونکہ وہ تجارت بھی کرتے تھے، زمین وغیرہ کا کاروبار کرتے تھے، تو گھومتے پھرتے آدمی تھے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. تو ہمیں درس میں یہ کہا کرتے تھے کہ باہر کی دنیا یوں کہتی ہے کہ ملا کی دور مسجد تک. ملا یعنی عالم، امام ہو، مؤذن ہو، اس طبقے کو ہم نے بالکل نچلا طبقہ سمجھا ہے، حالانکہ یہ ہمارے امام ہیں، ان کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوئی. تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ لوگوں کا ماننا یہ ہے، خاص کر پڑھے لکھے لوگوں کا، کہ ملا کی دور مسجد تک، کہ کہیں بھی ہو سیدھے مسجد. ہمارے استاد کہتے تھے کہ دعا کرو اللہ اس کو حقیقت بنا دے کہ واقعتاً ہماری دور مسجد تک ہو جائے. دوسرا کوئی ہماری ضرورت کیا پوری کر سکتا ہے، کون پیٹ بھر سکتا ہے ہمارا، وہی تو ہے. تو کہتے تھے کہ بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس جملے کو حقیقت بنا دے اور ہماری دور مسجد تک کر دے. اصل جگہ تو وہی ہے، پاور ہاؤس تو وہی ہے. اس پاور ہاؤس کو چھوڑ کر اس امت نے کئی سالوں سے، 75-80 سالوں سے اچھے اچھے نیتاؤں کے قدم چومے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ہم گئے. کئی پارٹیاں ہم نے بدل کر دیکھ لی، لیکن کوئی بات بنی ہماری نہیں بنی. اس کے بجائے سیدھی ملا کی دور مسجد کی طرف ہو جاتی، اور ابھی بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت بگڑی بنانے والا، لوگوں کے دلوں کا مالک اللہ تعالیٰ، حالات کو بدلنے والا اللہ رب العزت ہے. اس کا کنٹرول ہے، کسی اور کے بس میں کچھ نہیں. نیتا خود 5 سال کے بعد نیتا رہے گا کہ نہیں، وہ کسی کو، اس کو خود کو معلوم نہیں، وہ کیا کسی کی بگڑی بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کی طرف دوڑو، اور یہ صحابہ کرام کی سنت بھی ہے. ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، دوپہر کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. باپ ہے، اپنی بیٹی کے وہاں جائیں گے. دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو قیلولہ کر رہی ہے، سوئی ہوئی. حضور نے پوچھا علی کہاں ہے؟ بخاری کی روایت، کہا کہ تھوڑا مجھ سے جھگڑا ہو گیا. بھائی یہ جھگڑے تو سب کے گھر میں ہوتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے گھر کی بات. تو مجھ سے ناراض ہو کر مسجد کی طرف گئے. یہ ہے ملا کی دور مسجد کی طرف، گھر میں بھی کچھ ہوا، مسجد میں آ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجے کہ جاؤ دیکھو تو مسجد میں ہے. وہ صحابی آئے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے سوئے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ مسجد میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے مسجد میں، دیکھا کہ حضرت علی سوئے ہوئے ہیں. اب سو گئے تو وہ چادر پیٹھ پر سے ہٹ گئی، پیٹھ کے اوپر سے چادر ہٹ گئی تو اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. مسجد نبوی میں تو پکا فرش تھا نہیں، ریت تھی، تو وہ لگا ہوا تھا. تو حضور نے کہا یا ابا تراب، تراب یعنی مٹی، اے مٹی والے کھڑے ہو جا. یہاں بھی ملا کی دور کہاں تھا؟ مسجد پر. بھائی ہمارا ٹھکانہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ہمارا نہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا اقیم الصلاۃ. مخالفتیں زور پر ہیں تو آپ نماز میں اور زور لگائیں. لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ. کہاں تک پڑھنی ہے؟ نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک. وقرآن الفجر، اور خاص کر فجر کی رات. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، یعنی حاضری کا وقت. اس میں 2 باتیں بتائی. یہ آیت 5 نمازوں کو ثابت کرتی ہے. اس آیت سے 5 نمازیں جو فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ثابت ہوتی ہے. دیکھیں قرآن میں صراحتاً آپ کو ظہر کی نماز پڑھیے، عصر کی نماز پڑھیے، فجر کی نماز پڑھیے، عشاء پڑھیے، ایسا آپ کو نہیں ملے گا.
اجمالاً ملے گا. اس آیت میں ہے لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، آپ نمازیں پڑھنا شروع کیجئے کہاں سے؟ دلوک الشمس یعنی سورج کا مائل ہونا، ڈھلنا، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ زوال. زوال سے کہاں تک؟ غسق اللیل، رات کا اندھیرا اچھی طرح چھا جانے تک. اب یہاں سے لے کر وہاں تک 4 نمازیں آ گئی. زوال سے شروع ہوتا ہے وقت ظہر کا. اچھا ایک چیز، یہ جو مکروہ وقت بتاتے ہیں نا، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ زوال کا وقت ہے ابھی نماز مت پڑھو. زوال کے وقت سے تو نماز پڑھنی ہے آپ کو. یہ جو لائٹ دکھاتی ہے مکروہ وقت ہے، اس کو تو بولتے ہیں استوائے شمس، یعنی سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے، استوا مڈل میں آ جائے تب نماز پڑھنا مکروہ ہے. زوال کے وقت سے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. ابھی کئی سالوں سے اصطلاح چلی آئی ہے زوال کے وقت نماز مت پڑھو، زوال کے وقت تو نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے قرآن. بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ پہلے سے چلتے آئے تو چلے آئے، اس کا نام زوال نہیں ہے. استوائے شمس یعنی سورج جب تک سر کے اوپر رہے میڈل میں، وہاں تک نماز نہیں پڑھنی ہے. پھر جیسے آگے ادھر مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے، زوال کہتے ہی ڈھلنے کو کہتے ہیں. زندگی کا زوال آ گیا، جوانی کا زوال آ گیا، ڈھلنا. تو زوال سے تو نماز پڑھنی. تو اس میں 4 نمازوں کا تذکرہ ہے. ظہر، عصر بھی آ گئے کیونکہ رات کے اندھیرے تک کی بات ہے، مغرب بھی آ گئی، اور اندھیرے میں عشاء بھی آ گئی. الی غسق اللیل، رات کا اندھیرا چھا جائے وہاں تک. یہاں صراحتاً نمازوں کا تذکرہ، اس کو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا حدیثوں کے ذریعے. قرآن کو تنہا سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں. قرآن سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ہونا ضروری ہے، اور حدیثوں کو سمجھنے کے لیے احادیث سمجھانے والے محدثین کا ہونا ضروری ہے. دوسری بات کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں ایک طبقہ منکرین حدیث کا ہے جو حدیث کو نہیں مانتا، کہتے کہ ہمارے پاس قرآن ہے پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے. چلو تو یہ 5 نمازیں کیسے پڑھتے ہوں گے؟ یہاں تو زوال کے بعد سے ہیں تو وہ تو ایک ساتھ پڑھ لے تو بھی چل جائے، ظہر عصر مغرب عشاء ایک ساتھ، یا بیچ کے ٹائم میں پڑھے تو بھی چلے، کیونکہ ٹائم کی کوئی لمٹ تو اس میں ہے نہیں. ٹائم کی لمٹ تو حدیث میں ہے. حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے معراج پر حضور تشریف لے گئے تو 5 نمازیں ملی. دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو 5 وقت کی نماز اول وقت میں پڑھائی. پھر تیسرے دن پھر آئے، پھر 5 وقت کی نماز آخری وقت میں پڑھائی. صرف مغرب کی نماز اپنے اوریجنل وقت پر، کیونکہ اس میں زیادہ وقت مناسب نہیں. شروع وقت میں، مغرب میں تاخیر نہیں کرنا ہے، لیٹ نہیں کرنا. اب یہ تو حدیث سے معلوم ہوگا. آپ اگر حدیث کو نہیں مانیں گے، حضور کے اقوال اور افعال کو نہیں مانیں گے، تو آپ نمازوں کا ٹائم کیسے سیٹ کریں؟ یہ تو پھر من مانی ہو جائے. اس لیے احادیث کا ہونا بہت ضروری ہے، اور احادیث سمجھنے کے لیے پھر محدثین اور علماء بھی بہت ضروری ہے. آج کے دور میں زور ہے غیر مقلدین کا، کہ بھائی ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، ہمارے پاس عقلیں ہیں، دماغ اللہ نے دیا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو سمجھ میں آیا وہ فائنل. اس میں کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ امام ابو حنیفہ کو ماننے کی کیا ضرورت؟ امام شافعی کو کیوں ہم مانیں؟ کئی سال گزر گئے ان لوگوں کے. امام مالک کو، امام احمد کو ہم کیوں مانیں؟ ان کا کہنا ہے. اس لیے پھر گڑبڑ کیا ہو گئی؟ بولے کہ 3 طلاق ایک ساتھ بولے تو ابھی ایک کا جو ہوگی غیر مقلدین کے. پھر بہت ساری جگہوں پر ان کے معاملے پھنس جاتے ہیں. ہمارے علماء نے ان کے منہ توڑ جواب دیے غیر مقلدین. آج کے لیٹسٹ مولانا الیاس گمن صاحب پاکستان کے، ایک بیان آپ ان کا سنیے کیسے بگایا ہے ان لوگوں. تو کوئی آدمی خود سے نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. ایک آپ کو لطیفہ سنا، مولانا الیاس گمن صاحب نے سنایا کہ ایک آدمی کی میت ہو گئی. مرنے والا حنفی تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مان رہا، اور نماز پڑھانے والا عالم جو تھے امام صاحب وہ بھی حنفی تھے، اور پیچھے اکثر نمازی بھی حنفی تھے. ایک غیر مقلد، ایک حنفی بڑی عمر کے جو چاچا ہوں گے ان کے بازو میں آ کر کھڑا ہو گیا نماز میں. ہماری نماز میں کیا ہے؟ 4 تکبیر اور چھوٹی سی دعائیں ہیں بس، درود شریف، دعا، ثنا، اور چوتھی تکبیر کے بعد تو کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے، سلام پھیرنا. یعنی فٹافٹ 2 منٹ میں تو آپ جنازے کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں.
غیر مقلدین کے وہاں سورہ فاتحہ بھی آپ کو پڑھنی ہے، نہ دوسرا بھی پڑھنا ہے، نہ لمبی چوڑی ہو جائے. تو حنفی امام نے نماز پڑھائی، فٹافٹ نماز پوری ہو گئی. نماز سے فارغ ہو گئے. وہ جو غیر مقلد تھا وہ حنفی سے کہنے لگا کہ تم سے اچھے تو ہمارے امام ہیں کہ میت کے واسطے لمبی چوڑی نماز پڑھتے ہیں. تم نے کیا 1.5-2 منٹ میں گھنٹا بھی دی نماز؟ یہ کوئی نماز ہے؟ میت کی بات ہے. وہ چاچا نے جواب دیا، حنفی جو تھے امام، کہ ہمارے امام جانتے ہیں یہ جو مردہ ہے وہ قرآن کو بھی مانتا تھا، حدیثوں کو بھی مانتا تھا، 3 طلاق دے کر 3 گنتا تھا، 3 دے کر 3 گنتا تھا، پھر وہ عورت واپس لاتا نہیں تھا. اس لیے ہمارے امام کو معلوم ہے کہ زیادہ گناہ ہوں گے نہیں، تھوڑے بہت ہوں گے تو مختصر دعا کر دے اللہ تعالیٰ. اور تمہارے امام کو معلوم ہے کہ اپنے تو 3 دے کر بھی ایک ہی گنی ہے، ابھی اسی کو اپنی زندگی میں واپس لائے، اس سے ہم جس طرح بیتی ہیں پھر زندگی گزاری نے، پھر واپس 3 گنے ایک گنی. تو تمہارے امام کو بھی معلوم ہے کہ بہت واٹ لگنے والی ہے بندے کی، تو اس کے لیے لمبی چوڑی دعا چاہیے. اس لیے تمہارے امام کیا کرتے ہیں؟ لمبی چوڑی دعا کرتے ہیں. ہمارے امام شارٹ کرتے ہیں. تو آپ جب کسی کو مانیں گے، بھائی امام ابو حنیفہ کو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ صحابہ کرام کے ساتھ رہے ہیں، تابعین ہیں، انہوں نے دین، صحابہ کرام نے دین سیکھا حضور سے، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی انہوں نے سیکھا ہے صحابہ کرام سے اور تابعین سے. تو ہماری سمجھ کیا؟ اس لیے اللہ نے ہمیں جس پوزیشن میں رکھا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ مسلمان بنایا، مقلد بنایا، کہ کسی نہ کسی امام کو ہم مانتے ہیں. دعوت و تبلیغ کی جماعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا. باقی اس دائرے سے نکلنے والا آدمی سمجھ لو بے لگام گھوڑا ہے، کبھی بھی گاڑی الٹ سکتی ہے. اسے اللہ کا شکر کرے، اللہ نے بہت اچھی پوزیشن پر ہم کو رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس پر ہمیں قائم اور دائم ہے. آج کے فتنے کے زمانے میں آپ جانتے کہ ایک ہی مسئلے میں کوئی جائز کہے گا، کوئی ناجائز کہے گا. ہم کیا کہتے ہیں ایسے وقت میں؟ بھائی ہمارے علماء جو ہے وہ فائدہ، اور اسی میں ہمارے لیے خیر. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، مقلد بنے رہیں. ہاں آپ امام شافعی کو مانتے ہو تو شافعی کو مانو، ضروری نہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کو مانو. 4 امام چاروں حق ہیں، آپ جس کی چاہے تقلید کریں، لیکن تقلید کریں، خود اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور خود اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں. استاد کا ہونا ضروری ہے، سمجھانے والے کا ہونا ضروری ہے. تو اس آیت کے اندر 4 نمازوں کا ذکر ہے، اور آگے وقرآن الفجر، اور خاص کر کے فجر کا قرآن پڑھنا، اس میں آپ لگے رہیے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے سے مراد فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے. باقی نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز میں قرآن کی قرأت زیادہ کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیتیں پڑھنے کا تھا. 60 سے لے کر 100 آیت. ہم تو اما آیتا سالون میں 30 آیتیں، اس کی بھی 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں. اور جمعہ کے دن سورہ سجدہ اور سورہ دہر میں تو آج تو مسجد بدلنی پڑے گی، آپ 14 منٹ ہو جائے گی. ہمارا حال ہے حضور کا 60 سے لے کر 100 تک کی آیتوں کی تلاوت فجر میں ڈیلی حضور کا معمول تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ رات دن 24 گھنٹے میں حفاظت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور یہ ڈیوٹی فجر کی نماز میں بدلتی ہے اور عصر کی نماز میں بدلتی ہے. فجر اور عصر. تو فجر میں وہ جو رات سے آئے تھے، عصر سے آئے تھے، ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے، اور نئی ڈیوٹی پر جو جوائن کر رہے ہیں فجر والے، ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے. تو یہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور سب قرآن سنتے ہیں. اور عصر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو فجر سے آئے تھے وہ اب جانے والے ہوتے ہیں، اور رات کی ڈیوٹی والے آنے والے ہوتے ہیں، تو عصر میں وہ جمع ہو جاتے ہیں. اور جب اتنے سارے فرشتے جمع ہوں تو وہ خیر و برکت سے خالی نہیں ہوتا ہے، بہت خیر اور بھلائی ہوتی ہے. اس لیے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی تاکید بھی بہت آتی ہے. فجر کی نماز جس نے پڑھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، پورا دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا ہے.
اور عصر کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں الگ سے تاکید کے ساتھ فرمایا، حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، اور بیچ والی نماز کو خاص کر کے، بیچ والی نماز سے اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ عصر کی نماز بنا، کہ آدمی کاروبار سے آتا ہے، اسکول سے آتا ہے، کالج سے آتا ہے، پھر چائے ناشتے میں اور کھیلنے میں لگ جاتا ہے، عصر کی نماز کی طرف دھیان دیتا، تاکہ اس پر دھیان دو۔ تو وہ قرآن الفجر کہہ کر یہاں فجر کی نماز بھی آ گئی۔ تو اس آیت کے اندر 5 نمازوں کا ذکر آ گیا، زوال کے بعد سے رات کی اندھیرا چھا جانے تک 4 نمازیں اور فجر کی نماز۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، یعنی یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ ایک لفظ آیا غسق اللیل، رات کی تاریکی چھا جانے تک۔ وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ رات کو جب سورج ڈوب جاتا ہے، اس کے بعد پہلے آسمان پر سرخی آتی ہے، لال کلر سرخی، پھر وہ غائب ہونے کے بعد تھوڑی سفیدی ظاہر ہوتی ہے آسمان کے کنارے، وہ سفیدی بھی غائب ہو جائے اور بالکل اندھیرا چھا جائے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی، اس سے پہلے آپ کو پڑھنی نہیں، یہ عشاء کی نماز کا ٹائم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر 2 نمازوں کا ٹائم بھی بتا دیا، ظہر کا بتا دیا کہ زوال سے پڑھ لو، یعنی ظہر شروع وقت میں ہو اور عشاء کچھ لیٹ ہو، اچھی طرح اندھیرا چھا جانے کے بعد۔ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ مشرکین کی مخالفت کو آپ بھول جاؤ، دشمنوں کی دشمنی کو آپ بھول جاؤ، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اور آپ نماز میں لگ جاؤ، باقی کے کام کاج اللہ رب العزت سب سنبھالے گا۔ ہمارے لیے بھی کوئی بھی چھوٹا یا بڑا مسئلہ ہو، ہمارے لیے ملا کی دوڑ سیدھی کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد تک ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے بگڑے کام بھی بنا دے گا۔ درود شریف۔